آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ دلیل سے دین کو سمجھتے ہیں، مگر ہماری روایت میں اب اس طریقے سے دلیل سے دین کو نہیں سمجھا جاتا. جیسے میں تو جس روایت سے واقف ہوں وہ تو ساری دلیل ہی سمجھتی رہی ہے. یعنی کہ جتنے علوم فنون ہیں ان کے ائمہ کی اگر آپ کتابیں پڑھیں، جیسے میں نے کہا تھا کہ ایک تو ثانوی کتابیں ہوتی ہیں، سیکنڈری لٹریچر ہے، لیکن اگر آپ امہات کتب کا مطالعہ کریں تو یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ دلائل سے ہی بات بیان کر رہے ہیں. یعنی وہ استدلال کر رہے ہیں، وہ قرآن مجید کو بیان کر رہے ہیں، وہ علم و عقل کے مسلمات کو بیان کر رہے ہیں. ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی روایت دلیل کے بغیر قائم ہو جائے. موجودہ زمانے میں یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ متاخرین کے ہاں یہ رجحان پیدا ہو گیا ہے کہ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ بھائی سمجھ لیا جو سمجھ رہا ہے، بس میں اس کو تسلیم نہیں کرتا. یعنی میں اس کو کویسچن کرتا ہوں، اور اگر سوال کا جواب ٹھیک نہیں ملتا تو اس پہ تحقیق کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہوں. اس کا دروازہ میرے نزدیک کھلا ہوا ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں، آپ یہ جانتے ہیں کہ ہندوستان میں صورتحال آج سے 50-100 سال پہلے تھی کہ آپ حنفیت سے باہر نہیں نکل سکتے. آہستہ آہستہ نوبت یہاں پہنچی کہ ٹھیک ہے ائمہ اربعہ سے آپ باہر نہیں نکل سکتے، سلف سے آپ باہر نہیں نکل سکتے. تو یہ اصل میں خود ساختہ پابندیاں جو لوگوں نے لگا رکھی ہوئی ہیں. سلف ہوں، آپ کے ائمہ اربعہ ہوں، آپ کے بڑے بڑے جلیل القدر اہل علم ہوں، سب دلیل کی بنیاد پر کھڑے ہیں، اور میں ان کے بارے میں یہی حسن ظن رکھتا ہوں. ان کو پڑھنے کے بعد اسی نتیجے پر پہنچا ہوں کہ وہ دلیل پر بات کر رہے ہیں. دلیل کا جائزہ لینے کا مجھ کو حق ہے. اگر تو آپ کہتے ہیں کہ میں مامور من اللہ ہوں، میری بات آپ کو ماننی ہے، پھر یہ الگ بات ہے. لیکن جب آپ دلیل سے بات کریں گے تو دلیل کا جائزہ لینے سے آپ مجھے روک نہیں سکتے. تو کیا سر یہ ان لوگوں